ایک میز پر کھلی ڈائری جس پر ایک جملہ نمایاں ہے: مجھے ڈر ہے کہ اگر علی جان گیا تو ہمارا چچی بھتیجے کا رشتہ بکھر جائے گا۔ پیچھے ایک جوان لڑکا حیرت اور صدمے سے ڈائری کو دیکھ رہا ہے اور اس کے پیچھے ایک پردے میں چھپی عورت کی چھوی جو دھند میں دھندلی نظر آ رہی ہے۔ کمرے کا ماحول سنجیدہ اور بوجھل، روشنی مدھم اور کراچی کے پرانے علاقے میں واقع ایک 2 منزلہ مکان جہاں زندگی کی چہل پہل تو تھی لیکن علی رضا کے دل میں ایک عجیب سی خاموشی بسی ہوئی تھی۔ اس کی ماں کا کئی سال پہلے انتقال ہو گیا تھا اور تب سے صبا بیگم یعنی اس کی چچی نے اس گھر میں قدم رکھا تھا۔ صبا اس کے چاچا کی بیوہ تھی جن کی وفات کے بعد وہ ہمیشہ سادگی اور پردے میں رہی۔ علی نے بچپن سے صبا کو ایک باوقار، خاموش اور باحیا عورت کے روپ میں دیکھا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب علی خود بالغ ہوا اس کے دل میں ایک عجیب سا جذبہ جنم لینے لگا تھا۔ صبا کے لہجے کی مٹھاس، اس کی خاموش مسکراہٹ اور اس کے آنچل کی خوشبو علی کے دل کی دھڑکنوں میں شامل ہونے لگی تھی۔ علی نے خود کو بہت روکا، بہت سمجھایا، مگر دل کی زمین پر محبت کا بیج بو چکا تھا۔ اب وہ آہستہ آہستہ پودا بن رہا تھا۔ ایک دن علی کتابوں کا پرانا صندوق ڈھونڈ رہا تھا جب اسے ایک ڈائری ملی، صبا بیگم کی پرانی ڈائری۔ علی نے اسے کھولا اور صفحے پلٹنے لگا۔ ایک صفحے پر لکھا تھا: میں نے کبھی محبت کو چاہا نہیں مگر علی کی موجودگی میں دل بے اختیار ہو جاتا ہے۔ مجھے خود سے ڈر لگتا ہے وہ اگر جان لے کہ میں کیا محسوس کرتی ہوں تو شاید یہ رشتہ، یہ گھر، سب کچھ بکھر جائے۔ علی کے ہاتھ کانپ گئے۔ کیا یہ سب صرف یک طرفہ نہ تھا؟ اسی رات چھت پر صبا چادر لپیٹے بیٹھی تھی۔ علی آہستہ آہستہ قریب جا کر بیٹھا۔ چچی، اگر کوئی بات برسوں سے دل میں ہو اور وہ کسی کے بولنے سے پہلے ہی سن لی جائے تو کیا وہ بات گناہ رہتی ہے؟ صبا کی پلکیں لرزیں۔ جو بات دل میں ہو اگر وہ پردے میں رہے تو بہتر ہے، کیونکہ کچھ سچائیاں بہت وزنی ہوتی ہیں۔ علی آہستہ سے بولا: اگر وہ سچائی محبت ہو۔ صبا خاموش رہی، صرف خاموش، لیکن اس کی آنکھوں میں بہتے آنسو علی کو سب کچھ کہہ گئے۔ اب ان کے بیچ ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ علی صبا سے نظر نہیں چرا سکتا تھا اور صبا علی کے ہر قدم سے گھبرا جاتی تھی۔ ایک دن اقبال صاحب نے علی کی شادی کا ذکر چھیڑ دیا۔ نائلہ، ان کی بھتیجی جو بیرون ملک سے واپس آئی تھی، خوبصورت اور آزاد خیال لڑکی۔ علی صاف انکار نہ کر سکا مگر اس کے دل میں طوفان تھا۔ صبا کے کمرے میں علی گیا: اگر میں کسی اور سے شادی کر لوں تو کیا آپ خوش ہوں گی؟ صبا نے نظریں چرا لیں: تمہاری خوشی میرے لیے کافی ہے۔ جھوٹ بول رہی ہیں آپ، کیونکہ میری خوشی تو آپ ہیں۔ علی کی آواز کانپ رہی تھی۔ صبا نے پہلی بار اپنے آنچل کو چہرے سے ہٹا کر علی کو دیکھا: ہماری محبت اس دنیا میں نہیں پنپ سکتی علی، ہم دونوں معاشرے کے مجرم بن جائیں گے۔ علی شادی کے لیے مجبور ہو گیا، مگر نکاح سے ایک دن پہلے نائلہ نے علی سے کہا: علی، تم مجھ کو سب سچ بتاؤ، تم صبا چچی سے محبت کرتے ہو؟ علی چونک گیا: تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ میں نے ان کی ڈائری پڑھی تھی، وہ تم سے بے پناہ محبت کرتی ہیں مگر قربانی دینا ان کا مزاج ہے۔ علی نے نکاح سے انکار کر دیا۔ پورا گھر ہل گیا۔ اقبال صاحب کو غصہ آیا، طوفان برپا ہو گیا۔ اسی رات علی نے صبا کے سامنے سچ بول دیا: چچی، اب یا تو مجھے چھوڑ دیں یا میرا نکاح قبول کریں۔
یا تو ہم دونوں مر جائیں یا اس محبت کو جینے دیں۔ صبا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ علی اور صبا نے فیصلہ کر لیا۔ وہ راتوں رات کراچی چھوڑ کر لاہور چلے گئے، جہاں علی نے ایک چھوٹے مدرسے میں پڑھانا شروع کیا اور صبا نے پردے میں رہتے ہوئے بچوں کو قرآن پڑھانا۔ چند مہینے بعد انہوں نے نکاح کر لیا۔ پردے میں خاموشی سے ان کی محبت کا اعلان کسی نے نہیں سنا، مگر ان کی دعاؤں نے آسمان ہلا دیا۔ محبت معاشرے کے اصولوں سے بڑی نکلی اور دو دل جو گناہ سمجھے جاتے تھے رب کے حضور پاکیزہ بن گئے۔ کبھی کبھی رشتے بنائے نہیں جاتے، صرف سمجھے جاتے ہیں۔ علی اور صبا کی محبت بھی وہی تھی، سمجھی گئی، جھیلی گئی اور آخرکار جیتی گئی۔ لاہور کی ایک تنگ گلی میں واقع چھوٹے سے کرائے کے مکان میں علی اور صبا نے اپنی زندگی کی نئی شروعات کی۔ علی ایک مدرسے میں پڑھاتا، جبکہ صبا پردے میں بچیوں کو قرآن اور اخلاقیات سکھاتی۔ محبت ان کے بیچ خاموشی سے رواں تھی، جیسے کسی گہرے چشمے کی روانی، لیکن اس سکون میں ایک اندھیری لہر چھپی ہوئی تھی۔ ایک دن صبا کو اچانک بخار اور کمزوری نے گھیرا۔ علی نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا اور کچھ ٹیسٹ کروائے۔ جب رپورٹس آئیں تو علی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ صبا کو خون کی ایک خطرناک بیماری تھی۔ علی کا دل دہل گیا۔ صبا کو کچھ نہ بتایا، مگر وہ دن رات اسپتالوں کے چکر کاٹنے لگا۔ ایک دن صبا نے علی کو پکڑ لیا۔ کیا چھپا رہے ہو مجھ سے؟ علی نے آہستہ سے کہا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ صبا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ تو پھر میری زندگی میں خوف شامل مت کرو۔ میں نے جو محبت کے لیے سب کچھ چھوڑا، اب اس کے ہر لمحے کو جینا چاہتی ہوں۔ بیماری سے نہیں، خاموشی سے ڈرتی ہوں۔ علی نے وعدہ کیا کہ وہ صبا کا علاج کروائے گا۔ دن رات، پیسہ، وقت، سب کچھ لگا دیا، لیکن دنیا ظالم ہے۔ اسی دوران اقبال صاحب کو علی اور صبا کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ ان کا دل صدمے سے بیٹھ گیا تھا، لیکن ایک دن اچانک وہ لاہور پہنچے۔ مدرسے میں علی کو دیکھ کر کہا، کیا یہی تربیت دی تھی میں نے تمہیں؟ ایک رشتہ جو تم نے توڑا، اب اس عورت کو بیماری کی حالت میں لا کر چھپایا ہوا ہے۔ علی نے جواب دیا، آپ نے جو رشتہ بنایا تھا اس میں صرف زبردستی تھی، جو ہم نے چنا اس میں اللہ کی رضا تھی۔ اقبال صاحب کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے ہمیشہ عزت دیکھی، محبت کو جرم سمجھا، مگر شاید تم نے سکھایا کہ محبت جرم نہیں، جہاد ہے۔ صبا کی بیماری بڑھتی گئی۔ ایک فجر کی نماز کے بعد علی نے دیکھا صبا خاموشی سے مسکرا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی، آنکھوں میں سکون۔ علی نے کہا، کیا تم خوش ہو؟ تمہارے ساتھ ہر لمحہ خوش تھی، صبا نے کہا۔ صبا نے آخری سانس لی اور اللہ کے حضور چلی گئی۔ چند ماہ بعد علی نے مدرسے کے پاس ایک چھوٹا سا ادارہ کھولا، صبا فاؤنڈیشن، جہاں بیوہ عورتوں اور یتیم بچیوں کو تعلیم دی جاتی تھی، پردے کے ساتھ، عزت کے ساتھ۔ صبا اب علی کے ساتھ نہیں تھی، مگر اس کی یاد، اس کی محبت، اس کی قربانی ہر قدم پر زندہ تھی۔ علی روز رات کو ایک پرانی ڈائری کھولتا، صبا کی لکھی آخری تحریر پڑھتا۔ محبت وہ روشنی ہے جو رب کی قریب لے جائے، اگر سچ ہو تو وہ فنا نہیں ہوتی، بس رب کی رضا میں بدل جاتی ہے۔ مہینے گزر گئے، علی کی داڑھی اب ذرا سی سفید ہونے لگی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی سکون تھا جو صبا کی مسکراہٹ چھوڑ گئی تھی۔ ہر دن وہ فاؤنڈیشن جاتا، بچوں کو پڑھاتا، صبا کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر اس سے دل کی باتیں کرتا۔ ایک دن فاؤنڈیشن میں ایک نئی عورت نے آنے کی درخواست دی۔ وہ پردہ کیے ہوئے تھی، مگر اس کی آواز میں وقار اور اداسی تھی۔
میرا نام زینب ہے، میں شوہر سے طلاق یافتہ ہوں، بچیوں کو قرآن پڑھانے کی خواہش ہے، بس ایک جگہ چاہیے جہاں سکون ہو، عزت ہو۔ علی نے زینب کو رکھ لیا۔ زینب پردے میں رہ کر تعلیم دیتی اور علی خاموشی سے اس کے کاموں کی تعریف کرتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زینب نے بچوں کو خوش رکھنا، صبر سکھانا اور محبت بانٹنا سکھا دیا، بالکل ویسے جیسے صبا سکھایا کرتی تھی۔ ایک رات علی نے صبا کی ڈائری دوبارہ کھولی۔ آخری صفحے پر ایک پیغام تھا جو اس نے کبھی پہلے نہ دیکھا تھا۔ اگر میں نہ رہوں اور تمہارے دل میں کوئی ایسی عورت جگہ بنا لے جو میرے اصول، میری محبت اور میرے رب سے رشتہ رکھتی ہو تو مت روکنا خود کو، کیونکہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف روپ بدلتی ہے۔ علی کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے پہلی بار زینب کو صبا کی روشنی میں دیکھا، خاموش، باوقار، عبادت گزار، صابر۔ کچھ دن بعد فاؤنڈیشن کی بچیوں نے زینب اور علی کے لیے دعا مانگی۔ بے اختیار: استاد جی، آپ دونوں بہت اچھے لگتے ہو، آپ نکاح کر لیں۔ علی نے مسکرا کر زینب کی طرف دیکھا۔ زینب نے جھکی نظروں سے آہستہ سے کہا، میں صبا کی جگہ نہیں لے سکتی۔ علی نے نرمی سے کہا، مجھے صبا جیسا کوئی چاہیے ہی نہیں، کیونکہ جو اس جیسا ہو وہ نئی محبت نہیں بن سکتا۔ مگر تم اپنی ذات میں ایک مکمل عورت ہو جس کے اندر بھی وہی نور ہے۔ چند دن بعد ایک سادہ سی تقریب میں زینب اور علی کا نکاح ہوا۔ صبا فاؤنڈیشن کی چھوٹی چھوٹی بچیاں گلاب کے پھول پھینک رہی تھیں۔ علی کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں لیکن دل میں سکون تھا۔ نکاح کے بعد علی نے زینب کے کان میں آہستہ سے کہا، میں تم سے صبا جیسی محبت نہیں کروں گا، کیونکہ وہ محبت ایک بار تھی، مگر تم سے ایک نئی محبت کروں گا جو رب کی رضا سے جڑی ہوگی، جو صبا کی دعاؤں کی نشانی ہوگی۔ زینب نے مسکرا کر کہا، اور میں ہر دن دعا دوں گی اس عورت کو جس نے تمہیں ایسا انسان بنایا۔ علی کی محبت نے کئی روپ بدلے، مگر وہ کبھی مٹی نہیں ہوئی۔ وہ ایک دعا تھی جو زندگی کی کتاب میں ایک نہیں 3 ابواب میں مکمل ہوئی۔ خاموش نظریں، خاموش جہاد اور خاموش وفا۔ تھینکس فار واچنگ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔